بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی وَلَا تَغُلَّ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھیں۔ اس کے ضمن میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اہل ایمان دعا کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کے ضمن میں ایک اور بات عرض کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان لائے ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجیے، اور پھر دوسری دعا یہ کرتے ہیں کہ ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دیجیے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے اور بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا بڑا باریک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے بعد میں وہ دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے ایمان لائے۔ کیوں کہ بعد میں ایمان لانے والے جو ہیں وہ ایمان اور دینی احکام کن لوگوں سے سیکھتے ہیں؟ ان لوگوں سے جو اپنے پہلے ایمان لا چکے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم ایمان لائے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے باپ دادا پردادا اس زمانے کے جو علماء کرام تھے، بزرگان دین تھے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ہم لوگ ایمان لائے۔ تو ہمارا ایمان لانا ہمارے اپنے بڑوں کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے جو ہے نا بڑوں کا احسان ہے بعد میں مسلمان ہونے والوں پر کہ انہوں نے ان تک دین پہنچایا، تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا وغیرہ، یا 100 سال 150 سال پیچھے، 200 سال پیچھے کے جو بزرگ ہیں، بزرگان دین، اولیاء کرام، جن کی وجہ سے آج ہمارے ملک پاکستان میں اور ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور ہمارے ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں جو دین پھیلا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ وہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے دین کی دعوت کو ہمارے ملکوں میں پھیلایا، پہنچایا، تو ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمیں ان کے لیے جو ہے نا بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، تو ہمیں ان کے احسان کا بدلہ کیسے اتارنا ہے، کیسے چکانا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے دوسرے پر احسان کیا تو جس پر احسان کیا گیا اس نے جواب میں یہ کہا جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اور بہترین بدلہ دے۔ تو اس دعا کرنے کی وجہ سے، یہ جو اس نے دعا کی ہے جزاک اللہ خیرن، اس دعا کرنے کی وجہ سے اس نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ اب ہم اگر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، ان کو جزاکم اللہ خیرن کہیں گے، تو گویا کہ جو انہوں نے احسان کیا تھا ہم ایک طرح سے ان کے احسان کا بدلہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شایان شان بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔